مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابہ كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی مناسبت سے شان اصحاب رسول بزبان قرآن یہ ہمارا موضوع ہے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن حکیم کی جس آیت کو میں دیکھتا ہوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہاں سے نمایاں نظر آتی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس اولو العزم جماعت کا ذکر خیر فرمایا، ایمان والوں کو ان سے ایمانی عقیدت رکھنے کی تلقین فرمائی، بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ ہمیں ایمان کیسا بنانا چاہیے، ہم کس ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، کون سا ایمان ہمیں کامیابی کے درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں مومن ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ اب یہ آدمی کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کا مطلب ہے جنت یقینی ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ دعوی ایمان کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی کہے میں مومن ہوں تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان والے ہو تو صحابہ جیسے بن کے دکھاؤ، صحابہ جیسا ایمان دکھاؤ۔ صحابہ کا جو ایمان ہے، صحابہ نے جو کر کے دکھایا، صحابہ نے جو اعمال کیے، جو کام کیے، اگر تم کرتے ہو تو تم مومن صادق ہو، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پہلے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کا رستہ چھوڑ دے، جو رسول کی سنت چھوڑ دے، جو رسول کا طریقہ چھوڑ دے، جو نبی کی اداؤں کو چھوڑ دے، گویا کہ جو نبی کے طریقے سے محروم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی کے ساتھ بیٹھنے والے مومنین کون تھے؟ حضور کو دیکھنے والے کون تھے؟ حضور پر کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ قرآن اترتا ہوا دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ وَيَتَّبِعْ، قرآن نے کہا وَيَتَّبِعْ، اور یہ بندہ اتباع کرے غیر سبیل المومنین، صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ اوندے منہ گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر، اس کی تہجد قبول نہیں کی جائے گی، اس کے فرض قبول نہیں کیے جائیں گے، اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا۔ اب یہ حدیث کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں
اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان لاؤ صحابہ جیسا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کون سے؟ بِمِثْلِ، کن کی طرح؟ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اکثر ہمارے اہل سنت بھی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کے چونک جاتے ہیں کہ شان معاویہ بھی ہے، کیا امیر معاویہ کی شان ہے؟ ہم اس بندے سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جو آج سے 1300 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ کے حدیث، قرآن، فقہ، علوم کو سیکھا۔ وہ عظیم انسان جس کو امام بخاری کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ عظیم انسان جس کو امام شافعی کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ عظیم انسان جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد کے استاد ہے، وہ عظیم انسان جس کے بارے میں جب بخاری امام سے پوچھا جاتا تھا کہ مجھے روایت کی فلاں 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 تو آپ سنتے رہتے، جب کہا جاتا اے امام بخاری میں نے یہ حدیث سنی عبداللہ ابن مبارک سے، تو امام بخاری کہتے تھے خاموش ہو جا، عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے استاد، مسلم کے استاد، ترمذی کے استاد، شافعی کے استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، وہ جب ایک بندے نے ان کے سامنے سوال کیا کہ آپ مجھے ایک جواب دیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شان میں افضل ہیں یا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں افضل ہیں؟ تو کتابوں میں پڑھیں طبقات ابن سعد کے اندر کہ آپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس آدمی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو ایک صحابی سے غیر صحابی کا موازنہ کر رہا ہے۔ آج جو کہتے ہیں یزید اچھا تھا، تو ہم وہی بات ان کو کہتے ہیں تم حسین کے مقابلے پہ یزید کی تعریف کر رہے ہو۔ کہاں حسین آسمان کا ستارہ، کہاں صحابی اور کہاں ایک غیر صحابی؟ اسی طرح کہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو خلافت کا زمانہ پایا اللہ نے ان کو دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلیفہ ششم لکھا، لیکن عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد پہ نکلے، اس جہاد میں جو گرد معاویہ بن ابی سفیان کے گھوڑے کے نتھنوں میں گیا تو اس گرد کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہوئے کہا کہ جب معاویہ بن ابی سفیان گھوڑے پہ بیٹھے رسول اللہ کی معیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا ہوگا، آپ کا سانس جب آپ کے جسم سے ٹکرا کر باہر نکلا ہوگا، نبی کے سانس کا وہ حصہ جہاں صحابہ کے جسم کے اندر ہوا کی شکل میں داخل ہوا، وہاں اس گھوڑے کے نتنوں میں بھی داخل ہو گیا، اس مٹی کے ذرے کو رسول اللہ کا سانس ٹکرایا ہے، اس نتنے کا مقابلہ غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں قرآن کہتا ہے، قرآن حکیم جب نازل ہوا، ایک آیت ایسی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کسی نبی کو یہ شرف نہیں ملا، یہ اعزاز نہیں ملا کہ وہ الفاظ اللہ نے کسی اور نبی یا امت پہ نازل کیے ہو۔ عرفات کا میدان تھا، ایک یہودی آ کے کہنے لگا حضرت عمر سے، مدینہ میں باہر آپ تھے، کہا عمر یہ آیت
اگر یہودیوں پہ اتری ہوتی ہم اس دن کو عید کہتے۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارا عید کا ہی دن، عرفات اور جمعے کا دن تھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ اس آیت پہ غور کریں، صحابہ کی شان آپ کو ملے گی۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں صحیح طریقہ سے۔ ہمارے گلیوں محلوں میں، ہم گھروں میں محلوں میں جا کر دیکھیں، 70 سال کے بوڑھے کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، عورتوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، زیادہ تر عورتیں جانتی ہی نہیں ہیں۔ نوجوانوں کو کبھی ایک بار پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد ساری زندگی کھولا ہی نہیں، تلفظ ہی صحیح نہیں، ترجمہ کدھر سے آئے گا؟ جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قول ان کا آپ کو ملے گا کہ قرآن کی ہر آیت میں صحابہ کی شان ہے۔ اب یہ ایک آیت دیکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، اب دیکھیے الیوم، اللہ نے الیوم کہا، آج کا دن، یعنی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا۔ الیوم اکملت، اللہ نے آج کامل کیا، دینکم، تمہارا۔ اب آپ ایک بتائیں بات مجھے، جب صحابہ کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، حضور علیہ السلام عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور آپ پہ یہ آیت اتری، آپ نے صحابہ کو پڑھ کے بتائی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے صحابہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ دینکم، کس کا دین؟ اللہ نے کس کا دین کہا؟ اس وقت آپ تھے، ہمارے اولیاء تھے، تبع تابعین تھے، محدثین تھے، تابعین تھے، کوئی نہیں تھا۔ اس وقت نبی کے سامنے جو جماعت تھی وہ کائنات کی نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت، سب سے اعلیٰ جماعت، اور اس جماعت کا نام صحابہ تھا، اور وہ رسول اللہ کے سامنے تھے۔ اللہ نے قرآن اتارا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر مکمل کر دیا، دینکم، تمہارا دین۔ پتہ یہ چلا دین کس کا ہے؟ کم کا نا، دینی کا۔ حضور کہتے ہیں میرا دین ہے، اللہ کہتا ہے میرا دین ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کم، تمہارا۔ پتہ یہ چلا کہ دین صحابہ کا ہے، جو صحابہ سے جڑے گا وہ دین والا بنے گا، جو صحابہ سے نہیں جڑے گا وہ دین والا۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت نبی سے جڑنا، والجماعت صحابہ کی جماعت سے جڑنا۔ اب دین اس کے پاس ہے جو صحابہ کے پاس ہے۔ جس کے دل میں صحابہ نہیں وہ دین سے محروم، نہ اس کے پاس کامل دین، نہ اس کے پاس کامل شریعت، نہ اس کے پاس کامل قرآن، نہ اس کے پاس کامل اذان، نہ اس کے پاس کامل جماعت، نہ اس کے پاس کامل نماز، نہ اس کے پاس کامل روزہ، نہ اس کے پاس کامل زکوٰۃ، نہ اس کے پاس کامل نبی کی محبت، نہ اس کے پاس کامل صحابہ کی محبت، نہ اس کے پاس کامل اصحاب رسول کے ساتھ اہل البیت کی محبت۔ ہر چیز میں نقص ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا، جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل صحابہ کے پاس ہے، جو ابو بکر کے قدموں میں بیٹھے گا، جو عمر کے قدموں میں بیٹھے گا، جو عثمان و علی کے قدموں میں بیٹھے گا، جو معاویہ کے قدموں میں بیٹھے گا، جو ابو سفیان کے قدموں میں بیٹھے گا، اسے پورا دین ملے گا۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ اب دیکھیے، وَأَتْمَمْتُ، اللہ نے آگے جملہ کیا کہا؟ وَأَتْمَمْتُ، میں نے آج تمام کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے اتممت، میں نے آج تو اپنی طرف نسبت کی، واتممت نعمتی، اپنی نعمت۔ اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، ورضیت، اور میں نے پسند کیا، لکم الاسلام دینا، اے صحابہ تمہارے لیے اسلام دین۔ آپ کے لیے اسلام کس نے پسند کیا؟ والد نے۔
میرے لیے اسلام کس نے پسند کیا؟ والد نے۔ ہمارے لیے اسلام کس نے پسند کیا؟ والدہ نے۔ ہمارے لیے اسلام کس نے پسند کیا؟ ددیال نے، ننیال نے، خاندان نے، برادری نے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے لیے اسلام پسند کیا رب العالمین نے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ، اللہ کہتا ہے میں نے چاہا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ صحابہ تم اسلام دین والے بن جاؤ۔ تو اسلام کس کے پاس ہے؟ جو صحابہ کے پاس ہے۔ دین کس کے پاس ہے؟ جو صحابہ کے پاس ہے۔ اب اللہ دیکھیں، میرا دل صاف ہو، میرا دل صاف ہونا چاہیے، یہ میں چاہتا ہوں نا، آپ بھی چاہتے ہیں، ہمارا دل منور ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ کے خاندان بھی یہی چاہے گا، آپ کی بیوی بچے بھی یہی چاہیں گے، آپ بھی یہی چاہیں گے، ہمارا دل صاف ہو، منافقت نہ ہو، ایمان ہو، مومنیت ہو۔ لیکن آپ قربان جائیں اس صحابہ پر، صحابہ کی جماعت کو اللہ کہہ رہا ہے، صحابہ کی جماعت کو حبب الیکم الایمان، میں اللہ پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دل میں ایمان ہو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارا دل ایمان کے ساتھ مزین ہو، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے صحابہ میں اللہ مکروہ کر دیا ہے تمہارے لیے فسق، نافرمانی، کوئی بغاوت، کوئی گناہ محفوظ کر دیا ہے میں نے تمہیں۔ صحابہ آپس میں لڑے، کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ صحابہ نے غلطیاں کی، کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے؟ نہیں، تاریخ 300 سال بعد جس نے لکھی، اور لکھنے والا تاریخ ایسے تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے ہمارے نیوز چینل ہیں، کوئی چینل کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ کوئی چینل کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی کر رہا ہے، کوئی حکومت کا معاون ہے، کوئی حکومت کے مخالف ہے، کوئی مذہباً کسی مسلک کا ہے، کوئی عقیدے کے اعتبار سے کسی مسلک کا ہے۔ آپ جس چینل کو دیکھیں گے اس کی ترجمانی جس کے ساتھ ہے، آپ کا سوچ فکر وہی بن جائے گی۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ آپ سمجھ لیں جیسے چینل ہے نا، ایسے تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ تاریخ جس کی پڑھیں گے آپ کا عقیدہ وہی بن جائے گا۔ تاریخ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، تاریخ میں ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ تاریخ انسان نے لکھی ہے، تاریخ خطا کار، گناہ کار، بدکار، بے دین، جاہل، ہر قسم کے لوگوں نے لکھی ہے۔ تاریخ لکھنے کے لیے نیک ہونا بھی شرط نہیں ہے، کوئی بھی لکھ دے، لکھ سکتا ہے۔ اور تاریخ میں ایمان کیسے بنا لیں؟ ہمارا ایمان تو اس قرآن پر ہے جس قرآن میں صحابہ کی یہ شان ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں، سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب شان بیان کی ہے صحابہ کی کل جماعت کو۔ کلوں پہلے، اس سے پہلے کہا کلوں، پہلے کہا کیا ابو بکر جنتی ہیں؟ کیا عمر خالی جنتی ہیں؟ کیا خالی عثمان و علی جنتی ہیں؟ اللہ قرآن نے کہا نہیں، پہلے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صفت ہے جو جنت میں آخر میں ملے گی۔ آخر میں جنتی اللہ رب العزت سے فرمائشیں کریں گے، اللہ دے گا، پھر فرمائش کریں گے، دے گا، آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان جنتیوں سے کہیں گے اور مانگو، اور مانگو۔ جنتی کہیں گے اللہ سب مل گیا، کہا نہیں ابھی نہیں ملا، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، اپنے اپنے اکابرین سے جا کے پوچھیں گے، بتاؤ اب کیا مانگیں اللہ سے۔ حدیث میں آتا ہے اہل علم اپنے ماننے والوں سے کہیں گے اللہ سے مانگو، اے اللہ تو راضی ہو جا، جس سے اللہ راضی ہو گیا پھر وہ کبھی نعمتیں اس سے چھینے گا نہیں۔ آخر میں جنتی جو مانگیں گے وہ اللہ سے مانگیں گے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ جنت میں آخر میں جو نعمت دے گا وہ ہوگی میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اور اس جماعت کو اللہ نے دنیا میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اچھا، یہاں ٹی وی میں بیٹھا اینکر روڈ پہ ماتم کرنے والا راضی نہیں ہے، آج بے دین راضی نہیں ہے، اللہ تو راضی ہے، اللہ نے کہہ دیا نا، قرآن نے کہا
حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الحدیث تھے، جامعہ شفیع لاہور میں پڑھاتے رہے، بہت پہلے فوت ہوئے، بڑے اللہ والے سادہ طبیعت مزاج تھے۔ ایک بندہ آ کے ان سے بحث کر رہا ہے، بے دین سا آدمی تھا، دیکھو جی صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ لڑے ہیں، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ آپ سادہ طبیعت تھے، زیادہ تقریر ان چیزوں کے ماہر نہیں تھے، تو سنتے رہے، پھر اسے آخر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کی۔ اسے کہا میاں بات سنو، تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے راضی ہوں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، قرآن کہتا ہے یہ ان کی شان ہے، تم بحث کر رہے ہو جی یہ جھگڑا کیا، یہ غلطیاں کی۔ بات سنو، جن کے بارے میں تم یہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہو، قرآن ان کو کہتا ہے کہ وہ سارے جنت میں ہیں، اور تم بحث کر کے بھی ان کو جنت سے نکال نہیں سکتے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں تمہاری بحث کا، جاؤ یہاں سے۔ ایک جملے میں جو جنت میں ہیں، اور جنت سے کیا یہ بحثیں ان کو نکال سکتی ہیں؟ یہ تو ان لوگوں کی آخرت تباہ کر رہی ہیں جو ان کے بارے میں غلط الفاظ بولتے ہیں یا سنتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا صحابہ کو؟ کلن، ایک لفظ بولا، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ساروں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، صحابہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا کلن کا لفظ کہ ساروں کے لیے۔ اب یہ نہیں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں ہوئے، آخری لمحوں میں مسلمان ہوئے یا شروع دنوں میں مسلمان ہوئے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہوا، اس پر جنت واجب ہے، کوئی گناہ بھی اس کو جنت میں ڈائریکٹ جانے سے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہاں تک کہ وہ صحابی جو احد میں صبح کے ٹائم مسلمان ہوا، کوئی نماز ادا نہیں کی، یہاں تک کہ غسل بھی نہیں کیا اسلام لانے کا، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے، بکریاں لے کر گزر رہے تھے، حضور علیہ السلام کو احد کے میدان میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں اگر آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لوں، اسلام میں داخل ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت بھی ملے گی، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس نے ریوڑ کو مدینہ شہر کی طرف ہانک دیا اور تلوار لے کر اسی لمحے میدان میں اترے، چند گھنٹوں میں شہید ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس صحابی کی پاؤں کی خاک کو ساری کائنات کے ولی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جب اسیرم صحابی کو نہیں پہنچ سکتے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ بن ابی سفیان، جو معاویہ قرآن لکھا کرتے تھے، حضور کے خادم تھے، حضور نے ان کے لیے 63 حدیثیں بیان فرمائیں، تو ان صحابی کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ آیت ایک بتاتا ہوں آخری آپ کو، صحابہ کا امتحان ہوا، ایسے نہیں اللہ نے رضی اللہ کا بتایا۔ ہم کسی کو کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے، میں ابھی کسی کے بارے میں کہہ دوں تو آپ اس کی کتنی کہیں گے جی انہوں نے کہا، پھر اور بڑا کوئی کہہ دے۔ اب حکومت کہتی ہے جی الیکشن میں جو جیتا ووٹ لے کر، تو ووٹ کی قدر کریں، اس بندے کی عزت کریں، اور جو نبی کی آنکھ کا تارا بن گیا، جس کو رسول اللہ نے دیکھا اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا، اس کی شان، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے صحابہ ایسے نہیں بنے، خلاق عالم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کہتا ہے میں نے امتحان لیا، میں نے امتحان لیا۔ اولئک کن کا؟ الذین، ان لوگوں کا، صحابہ کا۔ کس نے امتحان لیا؟ اللہ نے۔ امتحان وہ لینے والا جو غلطی کھا سکتا ہے، جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کو بھی غلط کہتے ہیں، اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پہ بھی ایمان نہیں ہے نا۔ پھر
اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات میں، امتحن اللہ، امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ کس کا؟ صحابہ کا، کائنات کی عظیم جماعت کا امتحان لینے والی ہستی رب العالمین کی۔ اور کس کا امتحان لیا؟ لہم قلوبہم، ان کے دلوں کا۔ یہ کوئی امتحان نہیں تھا ریٹن، نقل چل سکتی۔ پھر ہاتھ کا امتحان نہیں تھا، کہتے جی ہاتھ تو بدل گئے بعد میں۔ امتحان لیا دل کا، چونکہ دل الجسد وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا فسدت فسد الجسد کلو واذا صلحت صلح الجسد کلو۔ ایک لوتھڑا دل کے اندر ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا دل، پورا جسم ٹھیک ہو گیا، وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو گیا۔ اللہ نے کہا میں نے قلوبہم، ان کے دل کا امتحان لیا۔ اچھا امتحان لیتے محمد عربی، امتحان لیتا کوئی انسان تو کہنے والے آج کے کہہ دیتے ان کو کیا پتا تھا بعد میں بدل جائیں گے، علم غیب تو نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا امتحان لینے والا رب العالمین جو اولین کو جانتا ہے، آخرین کو جانتا ہے، ہر علم غیب کو جانتا ہے، انسان نے کیا کرنا ہے، کون آئے گا، کہاں آئے گا، کب آئے گا، کتنی امتیں آئیں گی، کتنی نسلیں آئیں گی، آدم علیہ السلام تک کون کون آئے گا، ہر ایک کا علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ نے خود امتحان لیا۔ قلوبہم، پھر دل کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تقوی، جو نظر نہیں آتا۔ اب انسان جو ہے تسبیح ہاتھ میں ہے، سوچ کیا رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے؟ تو اللہ نے کہا میں نے ان کے دل کے اندر للتقوی، تقوی کا امتحان لیا، پرہیزگاری کا، خشیت کا، اللہ سے تعلق کا۔ تو یا اللہ تو نے صحابہ کا امتحان لیا، صحابہ کے دل کا امتحان لیا، دل میں تقوی کا امتحان لیا، تو رزلٹ کیا نکلا؟ لہم مغفرہ، سارے بخشے گئے، سارے بخشے گئے۔ کہا بخشے گئے، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ویسے اللہ نے کسی پہ رحم کھا کے بخش دیا ہو۔ کہا نہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں نے ان کو اتنا اجر دیا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا، یہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا۔ اور حدیث کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ الصحابی کالنجوم، صحابہ ستارے ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اچھا اب جس کی اتباع کرو گے ہدایت پہ چلے جاؤ گے۔ اب آپ اگر صحابہ میں کسی بھی صحابی کے قول کو لیتے ہیں، عمل کو لیتے ہیں، زندگی کو لیتے ہیں، تو آپ پہ جنت یقینی ہے۔ اب جو لوگ ہمارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنانی چاہیے دیگر صحابہ کے مقابلے میں، وہ بھی جنت یقینی کا حقدار بن سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے، بے شک زیادہ بڑا، بے شک ان کی شان سب سے زیادہ بیان کریں، سنی سارے بیان کرتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، دیگر صحابہ کی تنقیص نہ کریں، ان کو گالی نہ دیں، ان کو برا نہ کہیں، کسی بھی صحابی کے پیچھے چلیں گے جنت یقینی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں۔ ستارہ کدھر ہوتا ہے؟ آسمان پہ ہوتا ہے۔ آپ ستارے کو سامنے نہیں دیکھ سکتے، ستارے کو دیکھنے کے لیے آپ کو اوپر دیکھنا پڑے گا۔ گویا کہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا میرے صحابہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ تم سارے مل کر بھی ان کی شان کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں آسمان کا ستارہ اور کہاں زمین پہ گندگی کا ڈھیر، گندگی جسم کے اندر لے کے پھرنے والا، کہاں رسول اللہ کے صحابہ۔ پھر کہا جب سورج نکلتا ہے نا تو اس سورج کو دیکھ کر چمگادڑ کیا کرتی ہے؟ منہ اوپر کر کے گالیاں اس کو دیتی ہے۔ سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ستارے بلند ہیں، ستارے کو دیکھ کر گالیاں دو گے، ستارے کو دیکھ کر تم جو مرضی کہو گے، الٹا اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا، ستاروں کو کوئی نقصان۔
پھر ایک آدمی کہے جی میں اس ستارے کو نہیں مانتا، ستارے کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو تھوک کدھر جائے گا؟ اپنے منہ پہ آئے گا ہی نہیں آئے گا؟ کہا میرے نبی کے صحابہ پر ستارے ہیں اتنے بلند ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں جو لفظ کہو گے الٹا وہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ ستارے کی کوئی جو ہے شان میں کمی نہیں، ستارہ کوئی زیادہ روشن ہے، کوئی کم روشن ہے، کوئی ابو بکر بنا، کوئی عمر۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔